آج کے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کہ زیبا کی بیٹیاں بہت بہادر ہیں، وہ بہت ہمت والی ہیں۔ اس کو ریجیکشن ملنے کے بعد بھی اس نے اپنا ہمت نہیں ہاری اور وہ بلکہ بریک اپ پارٹی کرنے والی تھی کہ صبور ان کی بریک اپ پارٹی کا ایسی کی تیسی کر دیتا ہے۔ جب سب کو غصہ آ جاتا ہے دنین پہ کہ یہ ہمارے معاملے میں کیوں بول رہی ہے، روحان کو فون کر کے اس کو پمپ کر رہی ہے، سبو کو غصہ آتا ہے کہ یہ کون ہوتی ہے ہماری فیملی میں انٹرفیئر کرنے والی، جس پر وہ دنیل کو بہت سناتا ہے، اس کو بے عزتی کر دیتا ہے اور دنین وہاں سے چلی جاتی ہے۔ تو سبو کی بہن اس کو کہتی ہے کہ بھائی اس کی غلطی نہیں تھی، روحان کا خود فون آیا تھا، اس نے نہیں کیا تھا، جس پہ سبو کو اب شرمندگی ہو رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد اس کے کمرے میں بھی اس کی ماں جاتی ہے اور اس کو سمجھاتی ہے کہ تم نے دنین کے ساتھ اتنی بدتمیزی کیسے کی، تمہیں پتہ نہیں کہ وہ ہمارا کتنا ساتھ دیتی ہے، وہ کتنا ہمارے بارے میں سوچتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ ہاں مجھے شرمندگی ہو رہی ہے کہ میں نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ سبو اپنی شرمندگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، وہ میسج ٹائپ بھی کر لیتا ہے سوری کا، لیکن وہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ دنین ہماری اس زندگی میں شامل ہو جہاں ہمارا اپنا خود کا کچھ نہیں پتا۔ دوسری طرف دکھاتے ہیں زیبا اپنے زیور ڈھونڈ رہی ہوتی ہے، وہ اپنی ماں سے پوچھتی ہے کیونکہ اس کو زیور خالی ڈبے ملتے ہیں زیور کے، تو وہ اپنی ماں کے پاس جاتی ہے اور اپنی ماں سے پوچھتی ہے، تو ماں اسے بتاتی ہے کہ نہیں زیور تو میں نے تمہیں پہلے ہی دے دیے تھے، اب میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو وہ بہت پریشان ہوتی ہے کہ اتنے مہنگے زیور کہاں چلے گئے ہیں۔ اتنے میں زیبا کی بیٹی آتی ہے اور وہ بتاتی ہے کہ روحان آیا ہے، وہ ہم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہے، لیکن زیبا تو پریشان ہوتی ہے زیور کی وجہ سے، وہ اپنا دماغ بالکل ماؤس کر چکی ہوتی ہے، وہ روحان سے کیا بات کرے گی اس کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کیونکہ اس کا دماغ کہیں اور لگا ہوتا ہے۔ زیبا اپنے بیٹے سبو کو بتاتی ہے کہ زیور بیٹا غائب ہو چکے ہیں، گھر میں زیور نہیں ہے، اگر یہ تمہارے ابا کو پتہ چل گیا تو وہ گھر میں قیامت پیدا کر دیں گے۔ تو سبو حیران اور پریشان اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ان کو سب کو ہم گھر والوں کو پتہ ہے کہ ہمارا باپ کیسا ہے، اور نہیں پتہ تو ان کی خود کی بیوی کو نہیں پتہ اپنے میاں کے بارے میں۔ تو وہ بہت حیرت کے ساتھ اپنی ماں کا چہرہ دیکھ رہا ہوتا ہے، اور واقعی میں یہ بہت بے وقوفی والی حرکت ہے کہ تمہیں اپنے میاں کا شروع سے دن سے پتہ ہے کہ وہ کیسا لالچ انسان ہے، لالچی اس میں بھری ہوئی ہے لالچ، اور پھر بھی تم اپنے میاں کو نہیں جانتی، تمہیں یہ کیسے نہیں پتہ چل رہا کہ یہ زیور غائب نہیں ہوئے، تمہارے میاں نے ہی چوری کیے ہیں۔ پتہ نہیں ایسی عورتیں کیسی ہوتی ہیں کہ وہ اپنے میاں کو پہلے دن سے پہچان رہی ہوتی ہیں، جان رہی ہوتی ہیں، ان کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ان کے آخر میں وہ بے وقوفی دکھائی دیتی ہیں وہ عورتیں۔ سبو کہتا ہے اپنی ماں سے مجھے تو کسی پہ بھی شک نہیں ہے سوائے اور سوائے اپنے باپ پر، مجھے پتہ ہے انہوں نے ہی وہ زیور بیچ کے کھا لیے ہوں گے، اور آپ کو اب ہوش آ رہا ہے، آپ اب زیور دیکھ رہی ہیں، آپ کو تو شروع میں ہی دیکھ لینا چاہیے تھا کہ زیور ہیں یا نہیں۔ سبو بتاتا ہے کہ دانیہ کے بیگ سے بھی پیسے غائب ہوئے تھے، ہم نے آپ کو بتایا نہیں کیونکہ آپ پریشان ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ہم آپ سے کافی باتیں ایسی ہیں جو ہم چھپاتے ہیں، آپ کو نہیں بتاتے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے شوہر کو جانتی نہیں ہیں۔ صبح اپنی ماں کو آئینہ دکھا رہا ہوتا ہے، اس کو سب سچائی دکھا رہا ہوتا ہے، لیکن پتہ نہیں زیبا کن چکروں میں ہے کہ اس کا دماغ کام ہی نہیں کر رہا کہ زیور کون چرا سکتا ہے، اس کا اپنا شوہر چرائے گا اور کون چرائے گا۔ صبح کی یہ باتیں بتانے پر اب زیبا کو یقین ہو گیا ہے کہ اس کے زیور اس کے شوہر نے ہی چوری کیے ہیں۔ وہ جامی کا انتظار کرتی ہے کہ جامی گھر آئے تو میں اس سے پوچھوں کہ زیور کہاں ہیں۔ جامی آتا ہے تو زیبا اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم اور کتنا گرو گے میری نظروں میں، اب تم گھروں میں چوری کرنا شروع ہو گئے ہو، بچوں کو بھی نہیں بخشا تم نے، یہاں زیور بھی تم نے چرا لیے ہیں، بیچ کھائے ہیں، تم کتنا گرو گے میری نظر سے۔ لیکن جامی تو جامی ہے، جامی کوئی دبنے والا ہے، جامی تو الٹا زیبا کو ہی جو ہے اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اس پہ خوب غصہ کرتا ہے، اس کا منہ دبوچ لیتا ہے اور کہتا ہے اگر تم چپ نہیں ہوئی تو میں تمہیں یہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ تو وہ تو بہت خطرناک بن جاتا ہے۔ جامی نے آج تک بہت کچھ کیا ہے، بہت غصہ کیا ہے، لیکن کبھی بھی زیبا پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، لیکن اس بار تو جامی نے یہ بھی کر ڈالا، اس پہ ہاتھ اٹھا لیا، اس پہ غصہ کرا، اس کو دیوار سے لگا دیا اور اس کا منہ دبوچ کے اس کو دھمکی بھی دے دی۔ زیبا کا تو برا حال ہو جاتا ہے جامی کی اس حرکت پہ کہ وہ اتنا ہو گیا ہے کہ وہ مجھ پہ ہاتھ بھی اٹھانے لگ گیا ہے، وہ وہیں ساختہ کھڑی رہ جاتی ہے اور آنسو آنکھوں میں بھر جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو یا کفیل ڈرامہ آپ کو پسند ہو تو پلیز میرے کمنٹ میں آ کر ضرور مجھے بتائیں کہ آپ کو کفیل ڈرامہ اور میرا ریویو کیسا لگتا ہے۔ پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، لائک اور سبسکرائب کر دیجئے۔